بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ذکر کیا، اور جب جب اللہ رب العالمین نے نعمت کا ذکر کیا 31 مرتبہ یہ بھی کہا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورت کا آغاز اللہ رب العالمین اپنے بہترین صفت رحمان کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ رحمان وہ صفت ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے کفار و مشرکین اس صفت کو نہیں جانتے تھے۔ رحمان وہ صفت ہے کہ جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یہ صفت ہماری زبان پر ضرور آتا ہے۔ رحمان وہ صفت ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس بہترین صفت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں ان میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ رحمان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سورہ رحمان کا آغاز کر رہا ہے، اور اسی سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، ان نعمتوں سے پہلے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ قرآن کی تعلیم کے بارے میں ذکر کیا، یعنی اپنے سب سے بہترین صفت کے بعد اور تمام نعمتوں سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن کی تعلیم کے بارے میں ذکر کیا۔ کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن سکھلایا، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کائنات کے اندر سب سے بہترین مخلوق انسان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، پھر انسان کے اندر جو سب سے بہترین صلاحیت بولنے کی صلاحیت ہے، جو انسان اور جانوروں کے درمیان فرق کرتی ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ یعنی سورہ رحمان کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا، سب سے پہلی نعمت اور اپنے بہترین صفت کے بعد جس نعمت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وہ قرآن کی تعلیم کے بارے میں ذکر کیا۔ کہا الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن سکھلایا، خلق الانسان، انسانوں کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انسان کو بولنے کا سلیقہ بھی سکھلایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قرآن کی تعلیم کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ اپنے صفت کے بعد اور تمام نعمتوں سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا۔ آج دنیا کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج جب بھی صبح سویرے ٹوپی کرتا اور پیجامہ پہن کر کے مدرسے کی طرف روانہ ہونے والا بچہ ہم اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ بچہ جو ٹائی لگا کر کے جو اسکول کی طرف روانہ ہوتا ہے ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب مدرسے کی طرف روانہ ہوتا ہے ٹوپی کرتا پیجامہ پہن کر کے ہم ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے ہو نہ ہو یہ بچہ غریب ہوگا، اس کے والدین غریب ہوں گے تبھی تو یہ مدرسے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی دنیا کے اندر جو انسان قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بہترین انسان بتلایا ہے۔ وہ بچہ غریب ہو سکتا ہے، والدین غریب ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اسلام کے نزدیک وہ انسان سب سے بہترین ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے چلیے سورہ آل عمران اٹھا کر کے دیکھیے، آیت نمبر 18 اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر فرما رہا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں ہے۔ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین اکیلے گواہی دے دیتا کہ اللہ رب العالمین کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں ہے پھر بھی کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ
فرشتوں کی گواہی کو بھی جوڑ دیا اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ علم والوں کو بھی جوڑ دیا کہ کائنات کے اندر جہاں رب گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کائنات کے اندر رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے علم والوں کا کیا مقام ہے، قرآن اور حدیث حاصل کرنے والوں کا کیا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کو جوڑا، فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو بھی جوڑ دیا ہے کہ کائنات کے اندر جہاں رب گواہی دیتا ہے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، جہاں فرشتے گواہی دیتے ہیں وہی علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، خود گواہی دے رہا ہے۔ یہ علم والوں کا مقام ہے کہ اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے علم والوں کو جوڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کا اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم والوں کو اپنی گواہی کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر کوئی گواہی دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، جس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے مدینہ سے دمشق کی جانب ایک صحابی چلے تھے۔ ایک آدمی مدینہ سے دمشق کی جانب نکلتے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، آج سے 1400 سال پہلے 1250 کلومیٹر کا سفر کر کے، جہاں نہ ٹرین کا سفر تھا، نہ بس کا سفر تھا، نہ ہوائی جہاز کا سفر تھا، جانور پر سفر کرتے تھے، سوار ہو کر کے وہ جاتے تھے صرف حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ دمشق میں جب پہنچتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ لگاتے ہیں، گھر معلوم ہوتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اتنی لمبی سفر کر کے نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہو تو آؤ میں وہ حدیث سکھاؤں گا جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اسے معلوم ہو جاتا ہے حقیقی رب کون ہے، دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز بھی معلوم ہو جاتی ہے، سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، ٹیڑھا راستہ کون سا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو انسان اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ مدرسے کی طرف بچہ روانہ ہو رہا ہو، چاہے ہم کسی درس میں قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہر اس انسان کے لیے ہے جو قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایسے انسان کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور سمندر کے اندر یہ مچھلیاں اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یعنی جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس انسان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جب بیان کی گئی تو ایک گمراہ انسان کہتا ہے کہ آج میں جاؤں گا قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، لیکن اپنے جوتوں کے ذریعے سے فرشتوں کے پروں کو کچل دوں گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جب نبی کے حدیث کا مذاق اڑایا کہ میں اپنے جوتوں
फरिश्तों के पैरों को कुचल दूंगा। उस आदमी ने जूता पहन करके जब घर से निकलता है, जूता उसके पैर से निकल जाता है, उसके पैर में कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजाक उड़ाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजाक उड़ाया था कि आज मैं अपने पैरों से जाकर के फरिश्तों के पैरों को कुचल दूंगा। दर्स में शामिल होऊंगा, फरिश्ते जब अपने पैरों को बिछाए रहेंगे, मैं अपने जूतों के जरिए से जाकर के उनके पैरों को कुचल लूंगा। अल्लामा इब्ने क़य्यिम कहते हैं कि उस इंसान ने जब नबी की हदीस का मजाक उड़ाया तो जूते उसके पैरों से निकल गए और उसके पैर में कीड़े पड़ गए। तो इल्म वालों का वो मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब इंसान अपने घर से निकलता है तो फरिश्ते उस इंसान के लिए परों को बिछा देते हैं और समंदर के अंदर मछलियां उस इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। आज